اپنے عقیدے، اپنے مسلک اور اپنی جماعت کے ساتھ کتنا مضبوط وفادار ہونے کی ضرورت ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھیں، لوگ آ کر کہہ رہے ہیں جی فلاں بھی فلاں فرقے میں چلا گیا ہے، فلاں بھی فلاں فرقے میں چلا گیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، ہمارے لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اب بتایا کیسے جائے کہ جب آپ لوگ آئیں گے اس وقت جب دعا ہوگی، جب آپ لوگ محافل میں، پروگراموں میں، اجتماعات میں پہنچیں گے اس وقت جب اختتام ہوگا، جمعے کی نماز میں اس وقت آئیں گے جب دوسری اذان ہوگی، عربی والا خطبہ پڑھا جائے گا، جب آپ اس وقت آئیں گے تو پھر سیکھنے کو، سمجھنے کو کیسے کچھ جو ہے وہ ملے گا۔ اور باہر جا کر اعتراض یہ ہوگا کہ ہمیں تو نہیں بتایا جاتا، ہمیں تو نہیں پڑھایا جاتا، ہم نے آج سنا ہے، آج سیکھا ہے، آج پڑھا ہے، یہ آیت آج سنی ہے، یہ مسئلہ آج سنا ہے، یہ بات تو ہمیں آج پتہ چلی ہے۔ صدیوں سے اللہ کے فضل احسان سے جو مسلک، جو عقیدہ، جو جماعت، حق جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ یاد رکھیں، اسے دل کی تختی پر لکھ لیں، باقی سارے اس سے ٹوٹ کر الگ ہوئے ہیں۔ تم سواد اعظم ہو، تم جماعت ہو، باقی سب فرقے ہیں جو تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہوئے ہیں، تم سے الگ ہو کر بکھرے ہیں۔ تم جماعت ہو، تمہاری اجتماعیت اور تمہاری جماعت کو کوئی منتحر نہیں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا میں کروڑوں سنی موجود ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ساری دنیا گھوم کر دیکھو، اللہ کے فضل سے جہاں جاؤ گے سنی یا رسول اللہ کہنے والے ملیں گے، جو حضور کی عظمت کے قائل ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کی خیرات ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا وہ بھی مصطفیٰ کی خیرات ہی ملے گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ایک جمال آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ بدل لیتے ہیں، فرقہ بدل لیتے ہیں، جماعت بدل لیتے ہیں، رویہ بدل لیتے ہیں، طبیعت چینج ہو جاتی ہے۔ ہاں، دربار پہ جانا پھر اچھا نہیں لگتا، دعا کرنی پھر اچھا نہیں لگتا، وسیلہ نبی کا مانگنا پھر اچھا نہیں لگتا، میلاد منانا پھر اچھا نہیں لگتا۔ جماعت علی شاہ نے اپنے مریدوں سے کہا تھا، سنگیو اللہ مال دوے تے گڈی بھی نوی لے لیو، کوٹھی بھی نوی لے لیو، کپڑے بھی مال آ جائے تے بدل لیو، نویں لے لیو، کوٹھیاں، کاراں، بنگلے نویں لے لیو، لیکن عقیدہ وہی پرانا رکھو جڑا مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ نہیں بدلنا میرے بھائی، عقیدہ پرانا۔ کوٹھی چلا گیا ہے تے رسول اللہ دا ذکر نہیں ہو سکتا، گڈی مل گئی ہے تے شرم آندی ہے نبی دا نعرہ مار دیاں، لبیک یا رسول اللہ کہن دیاں، اور شرم آندی ہے جے تو کورے کپڑے تو لٹھا پان لگ گیا ہے تے کی تیری عزت رسول اللہ دی عزت نالوں ود گئی ہے۔ خدا کی قسم ہے ہمارا سب کچھ مصطفیٰ کی نالین پر قربان ہے۔ بازی بات ختم، اتنا ٹائم نہیں، بہت لیٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں، اسی ایتھے نالین لا لیے تے پوچھیں گے کتھے لکھے ہے، انہیں آج ہی میں ایک مولوی صاحب ساڑھی عقیدہ دے نہیں کسی اور عقیدہ دے، وہ انجی گال کرن لگے دیکھ نبی پاک حضرت مولا علی دا ذکر کر دیں، کہندے نے پہ اسی لوکی کہندے نے اسی علی نو نہیں ماندے، اسی علی نو نہیں ماندے، تے علی دی مبارک جتیاں دی خاک میری اکھ دا سرما ہے، اے اس مولوی صاحب نے آکھیا، ساڑھی عقیدہ دے نہیں۔ انہوں نے کہا جی جناب علی دی مبارک جتی میرے سر دی پگ گئے، اور دسو اوہی مولوی کہندا پہ نبی دی نہ لین ایتھے نہ لاؤ، ایتھے نہ لاؤ، توہین ہوندی ہے، کہندا ایتھے لایا تسی نبی دی نہ لین ایتھے لاندے ہو، جتی ہے نعوذ باللہ، کہندا جتی ہے تسی ایتھے لا لیندے ہو۔ اور میں دسو اوہی مولوی بس اپنا مسلک ثابت کرن لئی کہندا ہے پہ جناب علی دی جتی میری پگ گئے، کوئی شک نہیں جناب علی دی جتی ساڑی پگ بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساڑی پگ بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جے علی دی جتی پگ گئے تو پھر رسول اللہ دی جتی دا مقام کون سمجھے گا؟ مبارک نالین دی عظمت اسے واسطے گج کے سرکار دی نالین لانی ہے، تھے لانی ہے۔
سرکار دی نالین لانی ہے تے شرمانا نہیں، کسے مولوی دے فتوے کو نہیں ڈرنا. جہنم جاوے او جڑا رسول اللہ دی نالین نال بغض رکھ دا، رسول اللہ نال بغض رکھے او ساڈی جُتی دے تھلے، جڑا رسول اللہ نال بغض رکھے ساڈی جُتی دے تھلے. اور جڑا رسول اللہ دی نالین دے بارے کوئی غلط گل آکھے ایتھے نہ لاؤ ایتھے نہ لاؤ، اسی مسیتے لا لی تے بعض فتوے دین لگ پے تساں مسیتے کیوں لائی ہے؟ اے سارا کچھ جو ملیا ہے مصطفیٰ دی نالین دا صدقہ ہی ملیا ہے، مصطفیٰ دی نالین دا صدقہ ہی ملتا ہے. حضور معراج جا رہے سن نا، بعض مولویاں نے کہا حدیث ضعیف ہے، اسی آنے گل یار دی ہوئے کسے پہاڑے دے منہ میں نکلی ہوئے اسی سر متھے رکھ لینے، کیونکہ گل حضور دی ہے. نبی پاک عرش تے جا رہے نے، عرش تے پہنچے نا، جدوں جناب موسیٰ آئے نا اپنی اہلیہ نو کیا پہ میں آگ ویکھی ہو سکتا ہے میں تیرے واسطے ہوتا کوئی چیز لے آواں، قریب ہوئے نا تو اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ یا موسیٰ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى. کہا موسیٰ اپنی جتیاں لا دے، تو مقدس وادی طُوَّى ویچیں، جتیاں پچھے لا کے آ، میں تیرا راباں جتیاں پچھے لا. تے جدوں یار دیواری آئی نا تے حبیب عرش دے نیڑے ہوئے نا تے جوڑے لان لگے نا تے رب فرمایا سونیا جوڑے نہ لا، سونیا جوڑے تے جڑا جوڑا عرش تے ترجے تیرے سر تے نہیں آ سکتا، تیرے سینے تے نہیں آ سکتا. گج کے نبی دی نالین نال پیار کرنا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے مبارک نالین دا نقشہ لے کے چمنا ہے، آنکھ نہ لانا ہے، اپنی ٹوپی چ رکھنا ہے، پاگ چ رکھنا ہے. اے ساریاں عزتاں رب نے مصطفیٰ دی نالین دے صدقے ہی عطا فرمائی، حضور دی نالین دا صدقہ سارا کچھ ہے. ہاں اسی سرکار دی ذات تے بڑی بلند ہے، اسی تے سرکار دی جتی دی خاک نو بھی اپنے لئی شفا سمجھنے ہاں. اس لئی عقیدہ ایک رکھنا ہے جی، ٹھیک ہے جی، عقیدے دے پکے رہنا ہے. کچھ ہو جاوے کوئی وڈے تو وڈا مولوی کوئی سر تے قرآن رکھ کے آ جاندہ بھی اسی سچے ہیں، اسی سر تے قرآن نہیں رکھ دے، اسی آنے سچا او یہ جرا مصطفیٰ نہ لگ جاندے. کیوں تو قسمہ کھانا ہے قرآن سر تے رکھ کے، سر تے قرآن رکھ کے تقریرہ کرنا ہے؟ ساڑھی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ اسی کوئی قسم منگی ہے تیرے کو؟ تو کہنا میرا مسلک سچا ہے، اسی لاکھ دے دیاں گے، اسی 2 لاکھ دے دیاں گے، اسی 50 لاکھ دے دیاں گے. اسی جتی دی نوک تے نہیں تیرے 50 لاکھ نو رکھ دے، تیرے 50 لاکھ دی سامو کی ضرورت ہے؟ تیرے لکھا تیرے منہ تے نال کھلے بھی تیرے منہ تے. خدا دی قسم ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نوکر ہو جا، اسی تیری جتیاں نو اپنے سر تے رکھنے نو تیار ہو جا. اوہ یار دا وفادار ہو جا. سانو کسے شاید نہ قرآن چکتے ضرورت ہے، سانو قرآن چکان دی ضرورت نہیں. تو قرآن سے تے رکھ کے قسمہ کھا، سانو لوڑ ہی کوئی نہیں. تو یار دا ہو کے تے ویخ، تو محبوب دے نال لگ کے تے ویخ. اے سنی دیوانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نا دا ادب کر دینے، انگوٹھے چم چم اکھاں نو لاندے نے. انہاں نو کی قرآن وکھانا ہے؟ انہاں نو کی کہنا کہ میں قرآن دیاں قسمہ کھانا وا میں سچا وا؟ سانو قرآن دیاں قسمہ دی لوڑ نہیں، سانو یار دیاں محبتاں دی لوڑ ہے. اللہ کریم تانوں سارے نو سلامت رکھے اور سرکار دی سچی محبت غلامی نصیب کرے. اسی طرح ہی گج وج کے سرکار دا میں کسے کار یاد رکھو جس طرح حضرت صاحب نے پہلا کیا ہے، کوئی کار خالی نہ رہے. نہیں مال ہے کوئی گل نہیں، اپنے بچے با کے یا رسول اللہ دے نعرے مارو. ہر کار وچوں آواز آنی چاہیے، ہر کار وچوں گونج نکلنی چاہیے اور دنیا نو پتہ لگ جائے. یاد رکھو اساں ساریاں دے منن والے ہیں، اساں ساریاں دے منن والے ہیں. کوئی ہمیں دعوے نہ آندا ہے پہ اسی حسین کرنے ہیں تے ساڈے نالوں وڈا کوئی حسین کرنے والا دنیا چ کوئی نہیں. خدا دی قسم ہے جے نواسے دا چرچا ہوندا ہے تے پھر نانے دا چرچا بھی کی آندے ہو حق بندا ہے کہ نہیں بندا؟ جڑا نواسے نو سینے نہ لاوے تے نانے نو پراں کر دے، نانے دی واری چپ ہو جائے، گم ہو جائے، لبے نا. خدا دی قسم سچا ہویا یاد رکھی جڑا نانے نال بھی پیار کر دے تے نواسے نال بھی پیار کر دے. اللہ عمل دی توفیق دے. محفل تے سارے سنگی ساتھی تشریف لے آئے جے. 12 دن مسجد بھی انشاءاللہ فجر وچ محفل ہوندی ہے. 12ویں والے دن جمعے والے دن انشاءاللہ تہجد وچ مسجد وچ پروگرام ہوئے گا، ذکر دعا صلاۃ و سلام ہوئے گا. انشاءاللہ اودے وچ شرکت کرنی ہے. 12 ربیع الاول صبح دن 9 بجے میلاد چوک چوں انشاءاللہ مرکزی جلوس بھی نکلے گا، اودے وچ بھی سارے ساتھیاں نے ہونا ہے. اللہ سلامت رکھے. سلام پڑھو تے انشاءاللہ دعا.